آپ کہیں یا نہ کہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان میں بیماری، پہلے سمجھو بیماری کیا تھی۔ ان میں بیماری یہ تھی کہ جو مقربین فوت ہو گئے، توجہ میری طرف، نیک آدمی دنیا سے فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے، ان حضرات میں یہ مشترکہ مرض تھی، یہود میں، نصارہ اور مشرکین میں۔ وہ سب ان کا یہ نظریہ بن گیا کہ اللہ براہ راست ہماری نہیں سنتا، ہمیں روسیا منہ کالے، اس لیے وہ دربار پاک، اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ جہاں تک واسطہ اور وسیلہ، اب وہ واسطہ اور وسیلہ کیا ہے؟ انہیں کہا جو مر گئے نا یہ بالکل نہیں مرتے، وچو جیندے ہوں دے، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ زندہ۔ اس لیے ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن میں ہے، سورہ زمر کا مضمون پڑھو۔ اللہ نے فرمایا، کہتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ما نعبدہم، ہم جو ان کی پکار کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، توبہ توبہ، ہم ان کو خالق نہیں سمجھتے، رازق نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، یہ ہیں ہمارے وسیلہ، یقربونا الی اللہ زلفی، ہم جب ان کو پکارتے ہیں نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورہ زمر ہے، ابتدائی حصہ ہے، آیت نمبر 3 گھروں میں دیکھنا۔ اب وہ تقرب کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری بات سن کر اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، شفاؤنا عند اللہ۔ اب دو طریقے اختیار کیے گئے۔ جو مکہ کے ان پڑھ مشرک تھے انہوں نے انبیاء کی صورتیں بنا لی، مقربین کی مورتیاں بنا لی، صورتیں بنائی۔ بخاری میں موجود ہے کہ جب کعبۃ اللہ سے صورتیں نکالی گئیں، اذا فیہا سورۃ ابراہیم بسورۃ اسماعیل، ان میں حضرت ابراہیم کی صورت بھی تھی، حضرت اسماعیل کی صورت بھی تھی۔ حضرت ابراہیم کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ حضرت اسماعیل کو۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ہر مقرب کی صورت بنائی اور عقیدہ یہ رکھا جب ہم ان صورتوں کی طرف جھکتے ہیں، ان کی روحوں کا تعلق ہے ان صورتوں کے ساتھ، اور روحیں کام کرا دیتی ہیں یا کر دیتی ہیں۔ اور جو مولوی اور پیروں کا طبقہ تھا انہوں نے کہا عام نہیں سنتے، انبیاء سنتے ہیں، صرف انبیاء سنتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ انبیاء اور مقربین یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ براہ راست انبیاء کی قبروں پہ گئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انبیاء کی قبروں کے جا کے پوجا۔ اب یہاں پر دو شرک کی صورتیں بن گئی۔ ایک وہ مشرک تھے جو فوٹو، صورتیں، مورتیاں سامنے رکھتے، عقیدہ یہ تھا ان صورتوں کی تعظیم سے ارواح خوش ہو کر ہمارے کام کر دیتی ہیں یا کروا دیتی ہے۔ اور جو مولویوں اور پیروں کا طبقہ تھا، سمجھدار طبقہ، وہ طبقہ یہ کہا کرتا تھا کہ انبیاء کی صورتیں اور مورتیاں یہ کر نہیں سکتے، صورتیں مورتیاں نہ بناؤ۔ انہوں نے قبروں سے یہی کام لیا۔ انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ اونچے ذرا بولو یار، مشرک نہ آخو، مولوی ناراض نہ ہو جانا، آخو یہودی جانا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہود کا، نصارہ کا۔ یہ عقیدہ آیا ہی وہاں سے، نبی قبروں میں زندہ ہیں، ہمیں دیکھتی ہیں، ہماری پکاریں سنتی ہیں۔ یہ عقیدہ آیا مشرکین عرب کے ساتھ مولویوں کا۔ مشرکین عرب نے فوٹو بنائے، مورتیاں بنائیاں، اور مولویوں اور پیروں یہود و نصارہ نے براہ راست انبیاء کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارنا شروع کیا۔
ان کے سجدے شروع کیے. عقیدہ یہ رکھا کہ انبیاء اور نیک لوگ یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں. یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا. یہودیوں کا اگلا ایڈیشن چل رہا روافض. یہ عقیدہ ہے شیعوں میں. انہوں نے کہا ان الائمۃ لا یموتون، امام جو ہیں یہ قبروں میں زندہ ہیں. 12 امام یہ قبروں میں زندہ. ان کا اگلا ایڈیشن آیا بریلوی رضوی پارٹی. 6 کروڑ دو تے دھرنا ختم. واہ واہ، ختم نبوت کا سودا بڑا سستا ہے. کل تک کہتا ہے ایمان کا مسئلہ ہے تے 6 کروڑ تے بندہ بک جاوے، لاکھ دیاں لانتا نہیں. 6 کروڑ تے بندہ بک جاوے. واہ واہ. خیر بہرحال چھوڑو. آج یہ کر رہا ہوں کہ بریلویوں میں آیا. بریلویوں نے کہا 12 امام نہیں، ہر ساوی جھنڈی والا بابا زندہ ہے، ہر پیر فقیر زندہ ہے، سنتا ہے. بریلویت کا جدید ایڈیشن آیا للڑ. ہاں للڑ کہتے ہیں ہم دیوبندی. للڑ پارٹی. انہوں نے بھی کہا ہر کافر قبر میں زندہ ہے. ترقی دیکھو. یہودی کہتے تھے انبیاء زندہ، انبیاء سنتے. ان سے شیعہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا 12 امام بھی زندہ. ان سے آگے بریلر بڑھے، انہوں نے کہا ہر پیر زندہ. ان سے آگے یہ دیوبندوڑ بڑھا. یہ ڈیزل کمپنی جانتے ہو، ڈیزل پٹرول والی سرکار. ہاں ڈیزل پٹرول سرکار. ہاں میجر صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں. وہ ڈیزل پٹرول کا پورا ریٹ بتائیں گے آپ کو. تو یہ ڈیزل کمپنی ہے. انہوں نے کہا ہر کافر زندہ، ہر مشرک زندہ، ہر کافر سنتا، ہر مشرک سنتا. انہوں نے کتابوں کا نام رکھا حیات الاموات. جو مولوی ہے نا ڈھیلے عقیدے والے، وہ بھی ذرا وضو پکا کر کے بیٹھے. خیر بہرحال یہ تھی ان کی بیماری. اب میرے نبی نے پیغام کیا دیا؟ پیغام رسول کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے آ کر سب سے پہلے شرک کی اس جڑ پہ رمبا رکھا، اسی جڑ پہ، اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ. اے کائنات والو، والذین وہ ہستیاں، یدعون جن کو یہ پکارتی ہیں سفارشی سمجھ کے، وسیلہ سمجھ کے، اور ان کو جا کے کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری خدا کے آگے. وہ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں. یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مخلوق ہیں. آگے فرمایا اور تم کہتے ہو یہ زندہ، یہ ہماری سنتے ہیں. اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں. یہودی کہتے تھے زندہ ہیں مردہ نہیں. قرآن نے کہا مردہ ہیں زندہ نہیں. اموات غیر احیاء. اٹھا تفسیر بیان القرآن، کشف الرحمان، بیضابی، حتیٰ کہ احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ، اس میں بھی لکھا ہے احمد رضا خان نے بھی کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے، غیر انبیاء کو بھی شامل ہے. اور یہ کتاب جو الہ کلمۃ اللہ، اس کا جتنے پڑھے لکھے ساتھی ہو اس کا مطالعہ ضرور کرو. اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بت 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 بت، تو اس پر میں نے 40 آیات اور 288 مفسرین کے حوالے اس میں درج ہے، اس کو ذرا دیکھو. تو اموات غیر احیاء، اور تم کہتے ہو ہماری سنتے ہیں.
فرمایا تمہاری کیا سنتے ہیں؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ خود زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، اپنے زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں۔ ایمان سے بتاؤ قیامت والے دن بت زندہ ہوں گے؟ سونے اور چاندی اور لکڑی کے پتھر کے بت؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پیغمبر نے یہ پیغام دیا اور فرمایا ان تدعوہم، تم کہتے ہو وہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ لا یسمعوا دعاکم، کچھ مولوی کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے۔ واہ واہ، فروعی مسئلہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ بھی ہے پکا بے ایمان، جو قرآن کے اس مسئلے کو فروعی کہتا ہے، پکا یہودی اور پکا لانتی۔